اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ۔ آئیے ویوزر، ہم اپنا بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ قربانی کے اور حج کے بیان ختم ہو چکے، اب جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا نئے سال کا مہینہ محرم الحرام ہمارے درمیان آنے والا ہے، تو اس کے اوپر بیان شروع کرتے ہیں۔ آپ توجہ سے پورا بیان سنا کریں، اور اگر ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیا کریں، آگے فارورڈ شیئر بھی کیا کریں، اور دین کے کام میں میری مدد کریں۔ اگر کوئی غلطی پائیں، کوئی بھول پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے ہمارا، تو سال کا پہلا مہینہ قربانی، سال کا آخری مہینہ قربانی۔ اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، خاص کر اوورسیز میں رہنے والوں، غیر مسلموں کو، ملکوں میں رہنے والوں کو، کہ ہمارا سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے۔ وہ جنوری کو فرسٹ مہینہ سمجھتے ہیں، فرسٹ منتھ جنوری، لیکن وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ عیسوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے کیلنڈر سے ہے، اور ہم مسلمانوں کا جو ہجری ہے، تو ہمارا سال ہمارا ایئر شروع ہوتا ہے فرسٹ محرم الحرام سے، جو اب فرسٹ تاریخ آئے گی، چاند کی فرسٹ تاریخ آئے گی، تو ہم جو اپنے قمری چاند کے حساب سے سارے مہینے اور تہوار وغیرہ مناتے ہیں۔ تو آئیے کچھ جو ہے شہداء کربلا کے بارے میں سنتے ہیں، کہ سب سے پہلے جو شہادت ہوئی، یعنی کربلا کے میدان سے پہلے ہی، واقعہ کربلا سے پہلے، وہ مسلم بن عقیل کی ہوئی۔ مسلم بن عقیل کون ہے؟ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے، سگے چچا زاد بھائی تھے۔ تو جب کوفہ والوں نے امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید پلید تخت پر بیٹھ گیا، اور اس نے غلط کام شروع کر دیے، مطلب بہت زیادہ اس نے کام غلط شروع کر دیے، کباب و شراب کی محفلیں، شراب عام پی جاتی، اور جو ہے ناچ گانے ہوتے، وہ شراب میں بدمست رہتا۔ تو کوفے والے نے جب اس کی حالت دیکھی تو کئی خطوط قاصدوں کے ذریعے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بھیجے کہ امیر معاویہ صحیح تھے، انہوں نے 20 سال خلافت کی، ہم نے ان کی خلافت کو مانا، لیکن اس کا بیٹا ناحجار ہے، ناخلف ہے، بد خلق ہے، بد عہد ہے، تو ہم اس کی اطاعت ہرگز نہیں کریں گے، کوفہ عراق میں۔ اور امام حسین اب جو ہے مدینے میں تشریف فرماتے ہیں، تو آپ کے خطوطوں کی بوریاں بھر گئیں، تو آپ کو بہت سے لوگ منع کر رہے تھے، زبیر بن عوام اور بھی جلیل القدر صحابہ کرام جو اس وقت حیات تھے، کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ کوفہ والے بد عہد ہے، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی بدعہدی کی اور ان کو شہید کر دیا، تو آپ نہ جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ امت مجھے پکار رہی ہے، میرے آقا کی امت مجھے پکار رہی ہے، کیونکہ دیکھو انہیں لالچ نہیں تھا منصب کا، خلیفہ بننے کا، دولت کا، بادشاہت کا۔ ان کے بھائی نے بھی تو امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے اور ثالثی قبول کر لی تھی، کیونکہ امیر معاویہ اہل تھے، وہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، کاتب وحی تھے، لیکن امام حسین نے بھی اپنے بھائی کے بعد کئی سالوں تک امیر معاویہ حکمران رہے، خلیفۃ المسلمین رہے، امیر المومنین رہے وہ، تو امام حسین نے بھی ان کی خلافت کو مانا۔ لیکن جب ان کا بیٹا ناحجار تخت پر بیٹا اور آتے اس نے بس تخت کا پایا الٹ دیا، سارے غلط کام کیے، تو وہاں کی عوام بیزار ہو گئی، اور انہوں نے امام عالی مقام کو خطوط لکھے کہ آئے ہمیں اس فتنے سے نجات دیں، اصلی حقدار آپ ہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید پلید کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو وہ امام حسین نے پھر جب سوچا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے نانا کی امت مجھے پکار رہی ہے، تو مجھے چلنا چاہیے۔ تو آپ اس سے پہلے جب کافی لوگوں نے آپ کو منع کیا، تو آپ نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہاں جا کر وہاں کے حالات واقعات معلوم کریں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے میں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، کوفہ کے اندر رجب کے مہینے میں چلتے ہیں، اور چلتے کیونکہ کئی مہینوں کا قافلہ ہوتا ہے، کئی مہینے لگ جاتے ہیں اونٹوں پر، گھوڑوں پر۔ پھر جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کا بڑا شاندار استقبال کیا جاتا ہے، کئی ہزار، 40,000 کہا جاتا ہے، کہیں 14,000 کہا جاتا ہے، لوگ جو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بڑے مطلب جوش و
خروش سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، ان کی دعوتیں کی جاتی ہیں۔ تو مطلب وہ کافی دن وہاں پہ اطمینان ہو کے رہتے ہیں۔ جب دیکھ لیا کہ کوفے والے کو جو ہے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور امام عالی مقام مجھے مطلب کافی پروٹوکول دیا گیا ہے، عزت دی گئی، تکریم کی گئی ہے، تو امام عالی مقام کو خط لکھ دیتے ہیں کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں، یہ لوگ بے چین ہیں، یہ آپ کی بیعت کریں گے، انہوں نے بھی مجھے قبول کر لیا ہے اور بہت اچھا معاملات ہیں یہاں پہ میرے ان کے ساتھ۔ اب وہ کئی خطوط لکھ چکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یزید پلیت کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں تشریف لے کر آ چکے ہیں، تو اس کا تخت دمشق میں ہوتا ہے یزید کا، تو وہ کہتا ہے اپنا ایک سپہ سالار ابن زیاد کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور ان سب کو روکو اور میری بیعت لو کوفہ والوں سے، اور مسلم بن عقیل کو بھی کہو میری بیعت کرے، نہیں تو نہیں مانے پہلے ان کو مجبور کرو، نہیں مانے تو ان کو قتل کر دو، اس سے قتل کا نام لیا، ہم شہادت کا نام لیں گے۔ تو وہ ابن زیاد آتا ہے لیکن لوگ نہیں مانتے، تو وہ کیا کرتا ہے، کافی سارے وہ سپاہی وغیرہ فوج لے کر آتا ہے، تو بڑے بڑے جنرلوں کو اور بڑے بڑے جو ہے ثروت صاحب ثروت کو، بڑے بڑے لوگوں کو وہ قید کر لیتا ہے۔ اب ان سے کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے کہو کہ ان کی بیعت توڑ دیں، نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، وہ چھت پہ جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے ایک ہجوم ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی مجبوری ہے، ہمارے دل تو ان کے ساتھ ہے لیکن اب کیا کریں، آپ جو ہے ان کا ساتھ نہ دیں، آپ ان کا ساتھ دیں گے تو پھر ہماری لاشیں لے جائیے گا آپ، یہ ہمیں قتل کر دیں گے، ہمارے بچوں کو قتل کر دیں گے، آپ کے ساتھ جو ہے زنا کریں گے، آپ کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ اب جو ہے وہاں کے کوفہ کی عوام تھی، ظاہر ہے وہ ہر ایک کو اپنا باپ، بھائی، شوہر، بیٹا پیارا ہوتا ہے، تو کافی لوگوں نے آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل سے کنارہ کشی اختیار کر دی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صبح 14,000 تھے، شام کو ظہر میں 4,000 ہو گئے، پھر 4,000 سے 400 رہ گئے، سر مغرب میں، اس طرح میں مفہوماً بتا رہی ہوں میں آپ کو، کچھ تعداد آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر جو ہے مغرب میں 4 رہ گئے اور پھر وہ عشاء میں 4 بھی چلے گئے۔ آپ مغرب کے بعد جب عشاء کے بعد جب نکلتے ہیں مسجد سے تو کوئی دروازہ آپ کے لیے نہیں کھلتا، ہر دروازہ بند، بڑی قسم پرسی کی حالت ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، کب سے مسجد میں ہے، ظاہر روزانہ دروازے کھل جاتے تھے، ہر ایک انسان کہتا آپ ہمارے گھر پہ آئیں، ہمارے گھر پہ کھانا کھائیں، ہمارے گھر پہ تشریف فرمائیں، آج 2 دروازے نہیں کھل رہے۔ پھر ایک اہل بیت سے محبت کرنے والی بوڑھی عورت بیٹھی ہوتی ہے، وہ ان سے رات بسر کرنے کی اجازت مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کون ہو، تو بتاتے ہیں مسلم بن عقیل ہوں، تو کہتے ہیں آپ اہل بیت کے ستارے ہو، آپ تو میرے دل کے چین ہوں، مجھے اہل بیت سے محبت ہے، آئیے میرا گھر حاضر ہے۔ وہ ان کو لے جاتی ہے اور کمرے میں چھپا دیتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میرا بیٹا جو ہے حارث نام کا اس کا بیٹا ہوتا ہے کہ وہ ان کی تلاش میں، تو وہ ان کو چھپا دیتی ہے۔ تو وہ حارث آتا ہے اور جب اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ اندر مت جاؤ، وہ کہ کیوں، کہ کوئی مہمان ہے، وہ بیچارہ مسافر ہے، سو رہا ہے، کہ کون سا مہمان ہے، تو وہ ڈرتی بتاتی نہیں، جا کر دیکھتے تو پوچھتے کون ہو، اور ان کو بھی مسلم بن عقیل کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ اس کا بیٹا بھی ہے، وہ سمجھتے مجھے گھر میں شفقت ملی ہے، محبت ملی ہے، تو اس کا بیٹا بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، تو کہتا ہے میں مسلم بن عقیل ہوں، تو کہتا او ہو، نعرہ لگاتا ہے آپ کس تلاش میں، تو میں کب سے تھا، کہ میری تلاش میں کیوں تھے، کہ ابن زیاد یزید نے اعلان کیا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کا پتہ بتائے گا اس کو اتنے اتنے گھوڑے، اونٹ اور درہم دینار دولت جو ہے تحفے میں دی جائے گی انعام میں، تو میں تو آپ کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں، آپ تو میرے گھر میں پناہ لیے۔ وہ جا کر بدبخت جو ہے یزیدیوں کو بتا دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب وہ یزیدی آ جاتے ہیں، گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اب ان کو بھوک لگتی ہے لیکن اس کا بیٹا کھانا نہیں کھانے دیتا، مسلم بن عقیل پانی مانگتے ہیں تو فوجی آ جاتے ہیں، تو وہ ان کو مارتے ہیں مسلم بن عقیل کو، تو ان کے دانت شہید ہو جاتے ہیں، پانی خون ہو جاتا ہے، 2-3 دفعہ پانی کا پیالہ منہ پہ لگاتے ہیں تو پانی نہیں پی پاتے، پھر وہ کہتے ہیں لگتا ہے ہم پیاسے ہی جنت الفردوس میں جا کر حوض کوثر سے پر جا کر جو ہے ہمارے نانا جان کے ذریعے کے پاس جو ہے پانی کے گھوٹ پئیں گے ہم،
پھر ان کو بڑی بے دردی سے لے جایا جاتا ہے اور ابن زیاد کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ میری بیعت کرو، تو مسلم بن عقیل منع کر دیتے ہیں، وہ زور دیتا ہے لیکن وہ منع کرتے ہیں کہ میں آپ کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے بھوکے پیاسے مظلوم بے کساں کو، بیوی فاطمہ کے مہکتے پھولوں کو، اہل بیت اطہار کے مہکتے پھول کو، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 9 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، جو ابھی ہمارے بقرعید کے دن ہے نا، تو 9 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ شہدائے کربلا میں ان کا نام سب سے پہلے آئے گا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، محمد اور اون، ان کے بارے میں ہم آئندہ اگلی قسط پہ سنیں گے، اللہ نے چاہا تو۔